سعودی عرب میں آج 93واں نیشنل ڈے منایا جا رہا ہے۔ ہر سال 23 ستمبر کو وہاں قومی دن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو الیوم الوطنی السعودی العربی کہا جاتا ہے۔ پورے ملک میں جشن کا ماحول ہوتا ہے۔ جنگی طیارے فضا میں اڑتے ہیں، گھوڑ سواری ہوتی ہے، سمندر کے کنارے بھی جشن کا شاندار اہتمام ہوتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں سعودی عرب کی ایمبیسیز میں پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان اور رہنما سعودی عرب کے حکمرانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے سعودی عرب کی تاریخ کیا ہے، یہ ملک کب بنا، کن لوگوں نے بنایا، کب اس کی کوششیں ہوئی، اور کیا جس طرح یہ 93 نیشنل ڈے منایا جا رہا ہے تو اس کو لے کر کے جو کہا جائے گا کہ 1932 میں اس حکومت کی بنیاد پڑی تھی، کہ اس کی تاریخ صرف 93 سال ہی پرانی ہے، یہ سلسلہ بہت لمبا ہے، سب کچھ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی تاریخ شروع ہوتی ہے اسلام کی آمد سے۔ اسلام کی آمد سے پہلے سعودی عرب کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ قیصر و کسریٰ کی حکومت اس خطے میں بہت مشہور تھی، جو اس وقت شام اور ایران کا ایریا ہے۔ سعودی عرب میں چند قبائل آباد تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد مدینہ سب سے پہلی ریاست بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی علاقوں میں فتح حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کو فتح ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا عرب کا علاقہ، پورا شام کا علاقہ، پورا ایران کا علاقہ، اور اس وقت دنیا کے تقریباً 50 ایسے ممالک ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے تھے۔ تو اس طرح عرب کی دنیا بھر میں حکومت قائم ہوئی، عرب سپر پاور بنے، اور اس کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے دارالخلافہ کو، راجدھانی کو کوفہ منتقل کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کو دارالخلافہ بنایا۔ پھر جب عباسیوں کی خلافت آئی تو انہوں نے بغداد کو راجدھانی بنایا۔ اس طرح عربوں کی حکومت تھوڑی کمزور ہوتی گئی۔ پھر عرب مختلف قبائل میں بڑھتے گئے، الگ الگ علاقوں پر الگ الگ خاندان کی حکومت مضبوط ہوتی گئی۔ حالانکہ جو اس وقت کی خلافت تھی ان کی پورے حجاز پر، پورے عرب کے علاقوں پر مجموعی حکومت ہوتی تھی۔ جب خلافت عثمانیہ آئی تو خلافت عثمانیہ کی بھی پورے عرب کے علاقوں پر حکومت تھی، لیکن مرکزی سطح کی حکومت تھی۔ دوسری طرف جو خاندانی حکومتیں تھیں الگ الگ علاقوں میں، وہ سب بھی مضبوط تھی، ان سب کا اقتدار تھا۔ ایسا ہی نجد کا علاقہ تھا جہاں سعود خاندان کی حکومت تھی، اور یہ خاندان بھی بہت پرانا تھا۔ امیر سعود بن محمد کی 1725 میں وفات ہو گئی۔ امیر سعود بن محمد کی وفات کے بعد ان کے چاروں بیٹے نے یہ عہد کیا کہ ہم اس علاقے میں اپنی حکومت بنائیں گے، خود مختار حکومت بنائیں گے، عثمانیوں سے آزادی حاصل کریں گے، اور اس کے لیے کوششیں کی۔ اور سب سے پہلی نجد کے علاقے میں حکومت بنائی امیر محمد بن سعود نے۔ امیر محمد بن سعود اس کے سمجھے پہلے حکمراں مانے جاتے ہیں۔ اسی دور میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بھی تھے، ان سے ملاقات ہوئی امیر محمد بن سعود کی، ان دونوں کے درمیان معاہدہ بھی ہوا، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نے بہت مدد کی امیر محمد بن سعود کی، اور اس طرح ان کی حکومت کو مضبوطی ملی۔ جب امیر محمد بن سعود کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد ان کے بھائی امام عبدالعزیز نجد کے حکمران بنے۔ پھر ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی عبداللہ بنے۔ جب ان کا اثر و رسوخ علاقے میں بڑھنے لگا تو عثمانی فوج نے اس علاقے پر توجہ دی اور جنگ کی، اور ان کے بھائی یعنی امیر محمد کے تیسرے بھائی تھے امام عبداللہ، ان کو قیدی بنا لیا، اور یہ پورا جو علاقہ تھا وہ دوبارہ مکمل طور پر عثمانی سلطنت کا، خلافت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد پھر ان کے ایک بھائی تھے مشاری، انہوں نے آزادی حاصل کی اور اس علاقے کو اپنی حکومت میں لے لیا، لیکن ان کے ساتھ بھی جنگ ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان کے بھتیجے یعنی مشاری کے بھتیجے اور امام عبداللہ کے بیٹے شہزادہ ترکی بن عبداللہ نے عثمانیوں سے جنگ لڑ کے اس علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لی، اور پچھلے کئی سالوں تک ان کی حکومت قائم رہی۔ اسی بیچ ان کا حریف خاندان بھی آ گیا۔ مصر کی جو بادشاہت تھی اس نے بھی یہاں حملہ کیا، اپنے قبضہ میں کرنے کی کوشش کی۔ حجاز اور نجد کی سرزمین کو عثمانیوں نے بھی لڑائی کی، اور اس طرح اگلے 80 سالوں کا دور سعود خاندان کے لیے بہت مشکل بھرا رہا۔ اس خاندان کو جلا وطنی کی زندگی گزارنی پڑی۔ اس کے بعد اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے شیخ عبد الرحمن نے
1889 میں اپنے خاندان کے لوگوں سے بیعت لی کہ دوبارہ ہم حجاز کی سرزمین پر حملہ کریں گے، نجد جائیں گے اور جو ہماری حکومت تھی اس کو حاصل کریں گے، کسی اور کو قابض نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے خاندان کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا، ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس بیعت کے بعد امام عبد الرحمن کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے اپنے جانثاروں اور اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر کے ریاض پر حملہ کیا اور 1902 میں انہوں نے پورے ریاض کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ نجد کی حکومت ان کی ہو گئی، ان کے جو حریف خاندان تھے ان سب کو انہوں نے نجد کی سرزمین سے باہر نکال دیا اور اس طرح ریاض میں ان کی دعویداری مضبوط ہو گئی۔ یہ وہی شاہ عبد العزیز ہیں جو سعودی عرب کے اصل بانی اور فاؤنڈر کہے جاتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز نے ریاض میں اپنی حکومت کو مستحکم کر لینے کے بعد جو آس پاس کے علاقے تھے، قبائل تھے، ان سب کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، ان سب کا اقتدار حاصل کر لیا، جس میں الاحساء، طائف اور اس طرح کے علاقے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کی۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت عثمانیوں کی حکومت تھی اور مکہ مکرمہ کے گورنر کو یا ذمہ دار کو شریف مکہ کہا جاتا تھا۔ چنانچہ اس پوسٹ پر، عہدہ پر اس وقت فائز تھے حسین بن علی۔ 1916 میں حسین بن علی نے خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر دی اور باضابطہ اپنی علیحدہ سلطنت کا یہاں اعلان کر دیا۔ برطانیہ نے بھی شریف مکہ کی حکومت کو تسلیم کر لیا عرب کے علاقے میں، حجاز کے علاقے میں۔ دوسری طرف شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود اپنی حکومت کو مضبوط کر رہے تھے۔ ان کی حکومت کو برطانیہ نے شروع میں تسلیم نہیں کیا، بلکہ حسین بن علی کی حکومت کو حجاز کی سرزمین پر تسلیم کر لیا اور عوام بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی، کچھ ادھر ساتھ دے رہی تھی۔ خلافت عثمانیہ بہت کمزور ہو چکی تھی، اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ دوبارہ حجاز کی سرزمین پر اپنی فوج بھیج سکے، کسی سے لڑ سکے۔ چنانچہ آپس میں لڑائی ہوتی رہی اور شاہ عبد العزیز نے اگلے چند سالوں میں مکہ کا اقتدار حاصل کر لیا، یعنی 1924 میں۔ اس کے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ کا بھی اقتدار حاصل کر لیا اور حسین بن علی کے خاندان کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے اقتدار سے دستبردار ہونا پڑا، ان کو چھوڑ کر جانا پڑا اور اس طرح حجاز، ریاض، نجد کے علاوہ جو مکہ اور مدینہ کا علاقہ تھا پورا شاہ عبد العزیز کے اقتدار میں آ گیا۔ اور اسی کے بعد 8 جنوری 1926 میں شاہ عبد العزیز نے ایک چھوٹی سی تقریب بلائی اور اس تقریب کو بلانے کے بعد انہوں نے سرزمین حجاز کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ پہلی بادشاہت کا اعلان تھا باضابطہ شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود کی جانب سے۔ اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی خدمات کون انجام دے گا، اس کی ذمہ داری کیسے سنبھالی جائے گی، کیونکہ مکہ اور مدینہ کا تعلق صرف عرب کے مسلمانوں سے نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں سے ہے۔ ہر جگہ کے مسلمان یہاں حج کرنے آتے ہیں۔ چنانچہ شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے مئی کے مہینے میں 7-8 روز کی علماء کی کانفرنس منعقد کی، جس کو مؤتمر اسلامی کہا جاتا ہے، اور تقریباً 13-14 ممالک کے مسلم نمائندوں نے وہاں شرکت کی۔ سب نے اپنے اپنے مشورے دیے اور اس کے بعد مکہ، مدینہ اور منورہ کا ایک انتظام سنبھالا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی باضابطہ عالم مسلم نمائندوں کی مشترکہ کانفرنس تھی، ان کا اجتماع تھا۔ اس طرح 1926 میں باضابطہ مملکت حجاز کا قیام عمل میں آیا، تمام علاقوں کو متحد کر لیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد جو علاقے اور بچ گئے تھے سعودی عرب کے آس پاس کے، جو یمن کی سرحدوں سے متصل ہے یا جو شام کی سرحدوں سے متصل ہے، ان تمام علاقوں کو بھی شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمن نے متحد کیا۔ برطانیہ نے بھی 1927 میں شاہ کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد 1932 میں ستمبر کا مہینہ تاریخ 23 یعنی 23 ستمبر 1932 کو شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے پورے علاقے کی مملکت کا نام تبدیل کیا اور نیا نام رکھا المملکۃ العربیہ السعودیہ، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ، اور اردو میں ہم کہتے ہیں مملکت سعودی عربیہ۔ تو نام رکھا المملکۃ العربیہ السعودیہ اور ایک نئی حکومت بنی، نئی طریقے سے اس کی سرحد بندی کی گئی اور 1932 23 ستمبر کو یہ ملک بنا مملکت سعودی عربیہ، اور اس وقت سے سلسلہ جاری ہے۔ شاہ عبد العزیز ہی بادشاہ بنے کیونکہ وہی پورا نظام سنبھال رہے تھے، اللہ نے انہیں لمبی عمر عطا کی تھی۔ چنانچہ 1953 تک شاہ عبد العزیز بادشاہ بنے رہے۔ نومبر 1953 میں شاہ عبد العزیز کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد
शाह सऊद को उनका जानशी बनाया गया, लेकिन उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा, माज़ूल कर दिया गया। उसके बाद शाह फैसल को सऊदी अरब का नया जानशीन बनाया गया, वो हुक्मरान बने और उन्होंने जदीद सऊदी अरब की बुनियाद रखी, वहाँ की पैदावार में इजाफा किया और एक तरह से उनको जदीद सऊदी अरब का बानी भी कहा जाता है। शाह फैसल का 1975 में उनके अपने ही भतीजे ने कत्ल कर दिया था। उनके बाद शाह खालिद वहाँ के हुक्मरान बने, 1982 में उनकी वफ़ात हो गई। उसके बाद शाह फहद वहाँ के बादशाह बने, शाह फहद के 2005 में वफ़ात कर गए। फिर शाह अब्दुल्ला वहाँ के बादशाह बने और शाह अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया साल 2015 में। उसके बाद मौजूदा वहाँ के जो हुक्मरान हैं, सुल्तान हैं सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़, वो बादशाह बने। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को अपना वली अहद बनाया, जिस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं, वज़ीर आज़म के ओहदे पर भी फायज़ हैं और उनको MBS भी कहा जाता है, तो वही क्राउन प्रिंस है। और अब अगले बादशाह या कह लीजिए अगले हुक्मरान सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान बनेंगे। तो ये पूरी तारीख़ है। सऊदी अरब को जब बाज़ाब्ता मुल्क बनाया गया 1932 में, तो उस वक्त बहुत गरीब मुल्क था। उसकी कुल आमदनी सिर्फ $70 लाख थी और इसकी आधी रकम हाजियों से टैक्स वसूल करके ली जाती थी। आमदनी का कोई बड़ा ज़रिया नहीं था, माशी एतबार से उस मुल्क की कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन अगले ही सालों में पता चला कि सरज़मीन पर तेल के कुएँ पाए जाते हैं, तेल की दरियाफ्त हो सकती है। चुनांचे सऊदी अरब के हुक्मरान शाह अब्दुल अज़ीज़ ने कैलिफोर्निया कंपनी से एक मुआहदा किया और तेल निकालने की जिम्मेदारी उस कंपनी को दी गई। इस कंपनी ने लगातार कोशिशें की, लेकिन तेल निकलने में कामयाबी नहीं मिल रही थी। 1938 का साल आ गया और कैलिफोर्निया कंपनी सऊदी अरब छोड़कर वापस जाने की तैयारी कर रही थी। वो मायूस हो चुकी थी कि तेल बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। जब जाने की तैयारी हो चुकी थी, तब अचानक तेल का कुआं उबल पड़ा और इतना तेल निकला कि सब हैरान रह गए। कंपनी के अहलकार हैरान रह गए कि आखिर इतना तेल कहाँ से निकल पड़ा। और उसी दिन से सऊदी अरब की मईशत बेहतर होने लगी, सऊदी अरब की तरक्की हो गई। और सिर्फ 1938 में जब तेल के पहले कुआं की दरियाफ्त हुई, तो सऊदी अरब की कुल आमद हो गई $3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। तो ये सऊदी अरब की पूरी तारीख़ है, पूरा इतिहास है। और आज सऊदी अरब दुनिया के चंद बड़े मालदार मुल्कों में से एक है। सऊदी अरब लगातार तरक्की कर रहा है। सऊदी अरब के हुक्मरानों ने अपने मुल्क में इस्लामी उलूम की तरवीज व इशाअत की, मुल्क को बुराइयों से बचाने की कोशिश की, इस्लामी कानून को नाफिज करने की कोशिश की। जो उलमाए किराम थे बाज़ाब्ता उनसे मदद लिया जाता था। सऊदी अरब के जो हुक्मरान थे, वहाँ तो बादशाहत थी, एक ही आदमी के हाथ में सारे इक़्तिदार, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उलमाए किराम की एक मशावरती टीम बनाई, उलमा की कौंसिल बनाई और उस उलमा की टीम के मशवरे के ज़रिए बड़े बड़े फ़ैसले लिए जाते थे। तो सऊदी अरब ने हमेशा कोशिश की कि इस्लामी उसूल और इस्लामी दस्तूर के मुताबिक ही उस मुल्क का निज़ाम चलाया जाए और उसी पर सऊदी अरब की हुकूमत मुकम्मल तौर पर अमल कर रही है। सऊदी अरब का जो झंडा है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुमताज़ है, क्योंकि सऊदी अरब के झंडे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। नीचे तलवार की तस्वीर भी नुमाया रहती है सऊदी अरब के झंडे पर। तो सऊदी अरब का जो ये झंडा है सबसे नुमाया है, सबसे अहम है और सऊदी अरब अब दिन रात लगातार तरक्की कर रहा है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 57-58 ममालिक ऐसे हैं जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, मुसलमानों की मेजॉरिटी है। उनको मुस्लिम ममालिक या आलम इस्लाम कहा जाता है और आलम इस्लाम का इस वक्त सबसे बड़ा और सबसे नुमाइंदा मुल्क यही सऊदी अरब है। सऊदी अरब के हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है आलम इस्लाम को मुत्तहिद करना, उनके हुकूक़ की लड़ाई लड़ना, उनके लिए कोशिशें करना। सऊदी अरब के हाथों में क़यादत है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी बड़ी है। सऊदी अरब की जो तारीख़ है बहुत पुरानी है और 1400 साल में हमेशा सऊदी अरब को तरक्की मिलती रही है। सऊदी अरब को अल्लाह ताला ने शुरू में ही दुनिया पर हुकूमत अता की, नबूवत के ज़रिए, रिसालत के ज़रिए। फिर बाद में सऊदी अरब में मरकज़ी हुकूमत नहीं रह सकी थी, जो सल्तनत का मरकज़ है वो अजम में मुंतकिल हो गया। अब एक मरतबा फिर सऊदी अरब इक़्तिदार का, ताकत का सरचश्मा और मरकज़ बना हुआ है, तो इस मुल्क की ज़िम्मेदारी भी बड़ी है। मेरी दुआ है सऊदी अरब को अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, इस मुल्क के हुक्मरान आलम इस्लाम की पासबानी करे, उनकी खिदमत करे, उनके मसाइल पर तवज्जो दें और इसी तरह सऊदी अरब फलता रहे, फूलता रहे। अल्लाह ताला दीन इस्लाम की खिदमत इस मुल्क से लेता रहे। नेशनल डे के मौका पर सऊदी अरब के हुक्मरानों को, शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ को, उनके वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को और तमाम आवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔